ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لے آؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں تو ایمان لے آ، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بہت بڑے گناہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے گناہ کیا ریت کے ذرات سے بھی بڑھ کر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب نے فرمایا سمندر کی جھاگ سے بھی بڑھ کر؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں سمندر کی جھاگ سے بھی بڑھ کر۔ اب نے فرمایا پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی بڑھ کر؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی بڑھ کر۔ میرے آقا نے فرمایا کیا جو ہے بارش کے قطروں سے بھی بڑھ کر؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں بارش کے قطروں سے بھی بڑھ کر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے کون سا ایسا گناہ کر لیا کہ ان سے بھی بڑھ کر تمہارا گناہ ہے؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آگے۔ میرے آقا اپنی بچیوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے بڑا پیار، بڑی محبت کرتے تھے، بہت ہی پیار کرتے تھے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آگے۔ کیا تم نے اتنا ظلم کیا؟ 70 بچیوں کو 70 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا، اے پیارے محبوب اسے کہہ دیں کہ اگر یہ ایمان لائے گا تو آپ کے صدقے ہم اس کے یہ 70 گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جا اللہ تیرے یہ 70 گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس 70 گناہوں سے بڑھ کر بھی ایک میرا گناہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوسری کے بچوں کو زندہ درگور کرتا رہا۔ میں کام کے لیے، تجارت کے لیے دوسرے شہر گیا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، وہ بڑھتی گئی، 7-8 سال کی ہو گئی۔ جب میں پلٹ کر واپس آیا تو میری اہلیہ نے اس کی ننھی ننھی آواز سے اسے ایک نغمہ سکھایا کہ اپنے باپ کے سامنے یہ نغمہ پڑھنا، شاید ہو سکتا ہے تیرے باپ کا دل نرم ہو جائے، موم ہو جائے۔ اس نے ننھی ننھی آواز کے اندر جب میرے سامنے نغمہ گایا تو میرا پتھر دل ذرا سا بھی نرم نہیں ہوا۔ میں بڑے غصے میں اپنی اہلیہ سے کہنے لگا یہ بچی کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ تو میری اہلیہ نے کہا یہ تیری ہی بیٹی ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی ہے؟ نے کہا ہاں تیری بیٹی ہے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں دوسری کو بچیوں کو تو زندہ درگور کرتا رہا ہوں، میرے اپنے گھر میں بچی پلتی رہی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ مجھ پر لعن طعن کریں گے، برا بلا کہیں گے۔ تو میں نے سوچ لیا کہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح کرنا ہے جو میں نے پہلے بچیوں کے ساتھ کیا۔ میری اہلیہ نے میرے پاؤں پکڑ لیے، میرے ہاتھ پکڑ لیے، میرے سامنے گڑ گڑانے لگی، کہنے لگی اسے نہ لے کے جانا، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے دل کا ٹوٹا ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میرا پیار ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ذرا سا بھی ترس نہیں کھایا، بلکہ اس بچی کو میں نے اٹھایا، ساتھ ایک رسی لی اور لے کر چل پڑا پہاڑوں کی طرف۔ جب میں جانے لگا تو وہ بچی میرے ساتھ لپٹی، میرے چہرے کو چومتی ہے، یا رسول اللہ میرے لبوں کو چومتی رہی، یا رسول اللہ میری آنکھوں کو چومتی رہی، یا رسول اللہ میری پیشانی کو چومتی رہی کہ باپ کا دل شاید نرم ہو جائے۔ لیکن یہ کم بخت دل، پتھر دل تھا، بدبخت دل تھا، اس کی محبت کو نہ دیکھ سکا، اس کے پیار کو نہ دیکھ سکا، اس کی اداؤں کو نہ دیکھ سکا، ذرا سا بھی میرے دل کے اندر نرمی پیدا نہ ہوئی، سخت دل تھا۔ میں نے کیا کیا کہ اسے ساتھ لے کر جب جا رہا تھا تو میرے چہرے پر جب پسینہ آتا تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ پوچھتی، میرے ساتھ لپٹتی، پیار کرتی، بابا بابا کہتی۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا سا بھی ترس نہیں آیا۔ میں نے کیا کیا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا، اسے ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا، تو وہ کہنے لگی بابا مجھے ایک بات تو بتائیں، مجھے ایسا کیوں کرنے لگے؟ بابا میرا قصور کیا ہے؟ بابا میرا قصور کیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کون سا جرم کر لیا ہے بابا؟
کون سی زیادتی کر لی ہے بابا؟ اتنی بڑی آپ مجھے سزا دینے لگے ہیں، میں نے کون سا گناہ کیا بابا؟ یا رسول اللہ پھر بھی میرے دل کو ذرا سی نرمی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ میں نے کیا کیا؟ رسی کے ساتھ اسے پہاڑ کے اوپر سے لٹکایا اور اوپر سے رسی کاٹ دی۔ اس کی چیخو پکار نہیں کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ آج بھی اس کی چیخو پکار میرے کانوں میں پڑتی ہے، اور رات کو مجھے نیند نہیں آتی، اس کی یاد ستاتی رہتی، اس کی چیخو پکار جو ہے ستاتی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا میرا گناہ یہ بھی معاف ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے، باپ کی محبت تڑپ اٹھی، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جمع جمع۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے پھر پیغام آ گیا، اے پیارے محبوب اگر یہ ایمان لے آئے تو ہم وہ 70 گناہ بھی اس کے معاف کر دیں گے، اور یہ گناہ بھی اس کا معاف کر دیں گے آپ کے صدقے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کے وہ بھی گناہ معاف کر دیے اور یہ بھی گناہ، اور بلکہ میرے آقا نے فرمایا سنو صحابہ، اور جس کی 3 بچیاں ہوئیں ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، اس طرح جنت میں جائے گا۔ ابھی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں تو پھر بھی، میرے آقا نے فرمایا ہاں 2 بھی ہوں، تو میں کہتا ہوں اگر صحابہ کہتے ہیں نا 1 بھی ہو تو میرے آقا نے کرم فرما دینا تھا۔ اب جس کی بچیاں ہوں وہ سمجھے اللہ کی رحمت آ گئی اس کے پاس، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ جس کو بیٹیاں دیتا اس پر رب خوش ہوتا ہے، ہم تو زحمت سمجھتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ بیٹی کو زحمت نہ سمجھا کرے، بلکہ بیٹیاں رحمت ہیں، اللہ کی رحمت بن کے گھر میں آتی ہیں، برکتیں بن کر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، مہربانیاں فرمائے، ہم سب کو اپنی بچیوں سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔